بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ حضور غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ میرا قدم سب ولیوں کے کندھے پر، تو کیا قیامت تک ایسا عالی شان کوئی دوسرا بزرگ ہو سکتا ہے، یا اللہ پیدا فرمائیں گے، یا ان سے بڑی شان والا کوئی آ سکتا ہے؟ اب میرا بھائی دیکھیں، یہ میرے بڑے ہی پیارے صوفی بھائی ہیں، بلکہ پوری صوفیہ کرام کی جماعت ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ پہلے بھی دو بیان اسی معاملے میں ہو چکے ہیں کہ کیا غوث ثقلین محبوب سبحانی، محبوب الہی، شمس العارفین، رہنمائے اولیاء، یا اس طرح کے جو القاب پہلے بزرگوں کے ہو چکے ہیں، کیا ایسے بزرگ بعد میں ہو سکتے ہیں؟ دوبارہ وہی ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں دیکھیں میرا بھائی، اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تیسرا سپارہ شروع ہوتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضکم علی بعض۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کسی کو افضل بنایا، کسی کو اس سے کم درجہ دیا۔ اب یہ جو درجہ بندی ہے، یہ تو میرا بھائی، میرے پیارے صوفیہ کرام، یہ اللہ کا اختیار ہے، اور اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ آپ کسی کی شان بڑھائیں یا کسی کو کیا مرتبہ دینا ہے۔ یہ میرا یا آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ میرا اور آپ کا یہ اختیار ہے کہ اس میں کوئی جمع تفریق کریں۔ اب یہ دیکھیں، اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھے جو ایک نبی کے بارے میں فرمایا، وہ دوسرے کے بارے میں نہیں فرمایا، اس کو اور القاب دیا۔ اب یہ کہیں کہ یہ القاب جو ہے زیادہ اچھا ہے، زیادہ افضل ہے، یہ دوسرے کا نہیں، تو اس طرح یہ بات نہیں صحیح۔ اللہ کا فرمان آپ دیکھیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میرے خلیل ہیں، خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اور کیا باقی نبی جو تھے وہ اللہ کے دوست نہیں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کلیم اللہ، کہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے نبی ہیں ان سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم کلام نہیں ہوئے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا روح اللہ، کہ اللہ کی روح۔ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی تو یہی فرمایا ہے کہ جب میں اپنی روح اس میں داخل کروں، فرشتوں سے فرمایا کہ آپ سجدہ کرنے والوں میں ہو جانا۔ اب صرف آدم علیہ السلام میں اللہ کی روح اور عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کی روح، تو باقی نبیوں میں یا باقی مخلوق میں یہ کس کی روح ہے؟ بھائی سب کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا چونکہ علم لامحدود ہے، اس لیے وہ ہر کے لیے القاب بھی نئے عطا فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس القاب والا دوسرا نہیں ہے تو اس کے مراتب ہی نہیں ہیں۔ اب اللہ نے تو سب نبیوں سے کلام کی ہے، اللہ سے کلام کیے بغیر تو نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ وحی آتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو الہام فرماتے ہیں، نبیوں کو علم عطا کرتے ہیں، تو وحی کے بغیر بھی کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی جمع تفریق وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کسی ولی نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا قدم سب ولیوں کے کندھے پر۔ اب اس قرآن کی آیت سے تو یہ ثابت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو کسی پر فضیلت دے دیں تو اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو فضیلت کیوں دی، دوسرے کو کیوں نہیں دی۔ تو میرا بھائی آپ اسی طرح دیکھیں کہ میرا قدم سب ولیوں کے کندھے پر، کیا یہ حضور غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز آپ اعلان فرما رہے ہیں؟
میرا بھائی دیکھیں حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفلی عبادت سے میرے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں، یعنی میں ہی، مجھی سے وہ پکڑتا ہے، یعنی میں ہی پکڑتا ہوں، میں ہی چلتا ہوں، میں ہی کلام کرتا ہوں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کی زبان اللہ کی زبان ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر جب اللہ کلام فرماتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ جاتے تھے کہ یہ بات اللہ کر رہے ہیں، یہ عمر کی طرف سے نہیں ہے، یہ عمر نہیں کر رہا۔ اب اس طرح یہ ساری جو فضیلتیں ہیں اس طرح نبیوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں، تو یہ اللہ عطا کرتے ہیں اور ہر دفعہ الفاظ علیحدہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ جس طرح معجزات ہیں، ایک نبی سے جو معجزہ ہوا ہے اب دوسرے نبی سے دیکھیں اس کے علاوہ اور معجزہ ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے ہیں اور کوڑی کو اچھا کر دیتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بغل میں ہاتھ لے جاتے ہیں تو وہ روشن ہو جاتا ہے، اپنا عصا مبارک ڈالتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام چاند کو اشارہ فرماتے ہیں وہ زمین پر آ جاتا ہے، آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی ہر نبی سے، اور صالح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اونٹنی پیدا ہو اس پہاڑ سے، اب پہاڑ تو بچے نہیں دیتا، وہ تو بے جان ہے، سخت ہے، تو اس میں اونٹنی نکل آتی ہے، اور انہوں نے کہا جی نکلتے ہی وہ بچہ دے، تو اس نے بچہ بھی دے دیا۔ اب کیا کہیں بھئی، صالح علیہ السلام کا سب سے مرتبہ بلند ہے کہ پہاڑ نے بچہ دے دیا، اونٹنی دے دی۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو خود فرمائیں، یہ مراتب اللہ عطا فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو بھی فرمائیں وہ صحیح ہے۔ اور جس طرح یہ جو بحث ہے نا کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے کس کا کم ہے، یہ تو سرکار نے جو فرمایا میری امت کے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، یہ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ تو آپ سید المرسلین ہیں اور آپ کے بارے میں ان دوزخی فرقوں کے یہ عقائد ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ اس کے کس کا مرتبہ بلند ہے، اس مراتب کے بزرگ دوبارہ آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور نہ ہی دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کیا یہ فرمایا ہے کہ میرے مرتبے کا آدمی دوبارہ پیدا نہیں ہوگا، میرا قیامت تک آنے والے ولیوں کے کندھوں پہ قدم ہے، یا سرکار کے بعد پہلے بھی اور اب بھی میرے مرتبے کا کوئی ولی پیدا نہیں ہوگا، یا پھر بعد میں کس ولی نے یہ فرمایا ہے۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ اختیار صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اب بزرگوں میں دیکھیں جس طرح غوث اعظم کثلث العزیز، ان کا غیبی خطاب جو ہے وہ ہے محبوب سبحانی، کہ پاک ذات کے محبوب، اور محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیاء کثلث العزیز کا خطاب ہے، محبوب الہی۔ اب اللہ الہ جو ہے یہ تو ذاتی نام ہے کہ اس کے محبوب ہیں، اور سبحانی سبحان یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ اب لیکن اب دیکھیں تو اس میں پھر تو اب کس کو کہیں گے کہ یہ زیادہ مرتبے والا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا اپنے، ہمارے، میرے یا آپ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اختیار کسی کو نہیں دیا کہ کسی کی شان کم کریں اور کسی کو بڑا کہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ولی سب عالی شان ہیں، اس میں جمع تفریق نہیں ہو سکتی۔ اب اس طرح خواجہ غریب نواز محبوب رب العالمین ہیں، اور داتا صاحب جو ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا،
کہ وہ اللہ کے ظاہر نور ہیں۔ اب ولیوں کے کندھے پہ قدم ہونا یہ زیادہ بزرگی ہے، یا شاہ منصور کہہ رہے ہیں انا الحق، میں ہوں ہی حق، میں اللہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی غوث پاک کی زبان پہ فرما رہے ہیں کہ سب ولیوں کے کندھوں پر میرا قدم، اور شاہ منصور فرما رہے ہوں کہ میں اللہ ہوں۔ اب یہاں تو ولیوں کے کندھوں پر قدم ہیں، تو وہاں وہ خود ہی انا الحق۔ اب یہ جو باتیں ہیں، اب بلے شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ رب ایک گنجل دار بجھارت، رب ایک گورکھ دھندا، گنجلاں ایدیاں کھولن لگا، کافر ہو جو بندہ۔ میرا بھائی یہ چیزیں جو ہیں، یہ بحث کبھی کسی اللہ کے ولی نے نہیں کی، نہ ہی کسی بھی بزرگ نے یہ فرمایا کہ اب اس مرتبے کا بزرگ دوبارہ نہیں آئے گا، یا آپ کے سب ولیوں کے دیکھیں وہ آپ کے زمانے میں ہیں۔ اگر کل ولیوں کا لیں تو پھر آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں اس میں، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ آپ پیر کے کندھوں پہ مرید کے قدم نہیں ہو سکتے۔ رہنما اولیاء مظہر نور خدا قطب عالم میرے آقا مولا فرماتے تھے کہ بھئی مرید کا سر آسمان سے بھی لگنے لگ جائے تو پھر بھی وہ پیر کے قدموں میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو وہاں تک پہنچایا کس نے ہے؟ کیا غوث اعظم قدس اللہ سر عزیز کے پیر و مرشد نہیں تھے؟ یہ تو وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کے کوئی پیر و مرشد ہی نہیں ہے، اور پیر و مرشد کو اختیار کرنا وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اس کی بھی کوئی ضرورت ہے، جبکہ سب بزرگ متفق ہیں کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ان کا احسان کیا ہے۔ تو یہ سب بڑے بڑے ولی بزرگ متفق ہیں کہ والدین عرش سے فرش پر لے آتے ہیں آدمی کو، اور پیر و مرشد کا احسان یہ ہے کہ وہ پھر فرش سے عرش پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو اب یہ پیر کا احسان ہے، تو اب غوث پاک کی جناب بھی اگر مرید نہ ہوتے تو کیا وہ غوث اعظم ہوتے؟ کتنے عبد القادر ہوئے ہیں جو غوث اعظم نہیں ہوئے؟ یہ پیر کا کمال ہے۔ اور کیا آپ میں پھر وہ کمال نہیں ہے کہ آپ کے سلسلے میں آگے بھی ایسے بزرگ پیدا ہوں؟ جس طرح ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ قطب عالم سیدنا عبد الحی قدس اللہ سر العزیز فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہے وہ عرش سے بہت نیچے ہے، عرش بہت اونچا ہے، اور آسمان جو ہے وہ عرش سے نیچے ہے، لیکن زمین سے تو پھر بھی وہ بہت بلند ہے۔ آسمان زمین سے کتنا بلند ہے؟ اب کہیں کہ آسمان تو کچھ بھی نہیں، اس کی بلندی نہیں، اس کی کوئی قدر نہیں، تو بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں انسان آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور فرشتے جبرائیل علیہ السلام کیا سارے فرشتے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب بعد میں کسی نبی کو سب فرشتوں نے سجدہ کیا؟ خود نبی علیہ السلام کے لیے سب فرشتوں نے سجدہ کیا؟ تو آپ دیکھیں بھائی پھر آپ کیا کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کی شان سب سے بلند ہے؟ بھائی یہ نہیں، سب کی شان بہت بلند ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا کہ میں نے بعض رسولوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، تو یہ کس کو دی ہے کس کو نہیں دی یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ میں اور آپ لوگ یا دوسرے لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، ان کو اختیار نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ولایت کے بارے میں بھی کسی ولی نے نہیں کہا، سب نے ایک دوسرے کی تعریف کی ہے، ایک دوسرے کو تسلیم کیا ہے۔ تو اس میں یہ جمع تفریق، یہ صرف یہ جو دوست کی فرقے ہیں یہ ان کی بحث ہے کہ اب غوث کوئی نہیں ہوگا، بلکہ کئی تو یہ کہتے ہیں، بلکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ولی ہوتے تھے، اب تو کوئی ولی ہوتا ہی نہیں۔ بھائی یہ کس کی بات ہوگی؟ اب یہ دوست کی فرقے کہتے ہیں نا کہ اب کوئی ولی نہیں ہوتا۔
اللہ نے کب کہا کہ بھئی 14ویں صدی میں کوئی ولی نہیں ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا کہ پہلے پہلے زمانے میں ہوں گے پھر نہیں ہوں گے؟ حالانکہ امام مہدی علیہ السلام کیا وہ اللہ کے ولی نہیں ہوں گے؟ اور کس قدر ان کی شان ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پاک ہے، اے مسلمانوں، اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ایک نبی تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ اب کئی یہ بھی کہتے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے کہ اب عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں رہے، اور اللہ کے محبوب سید المرسلین فرما رہے ہیں کہ جب ایک نبی تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اب وہ نبی نہیں ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام تمہارے پیچھے نماز پڑھیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ بھائی کس کو کتنی شان دینی ہے یہ اللہ کے اپنے اختیار کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن لوگوں کو سمجھ دی جو ولایت کو سمجھتے ہیں، ان میں یہ بحث کبھی نہیں ہوئی۔ اپنے وقت میں ہر وقت میں قطب عالم بھی ہوتے ہیں، غوث اعظم بھی ہوتے ہیں۔ اب کس کو کس پر فضیلت ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کس کو زیادہ فضیلت دیں کس کو کم دیں، یہ میرے اور آپ لوگوں کے وس کی بات نہیں، نا اختیار ہے۔ ایسی بات کرنے سے اپنا ایمان ضائع کرے گا جو بھی کرتا ہے۔ جس طرح یہ فرقے جو ہیں صحابہ کرام کی شان میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی شان سب سے اعلیٰ ہے، باقی 3 خلفاء جو ہیں ان کی شان کم ہے۔ بھائی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا؟ کوئی کہتے ہیں علی علیہ السلام کی شان سب سے بلند ہے، دوسرے تینوں جو ہیں ان کی نہیں۔ یہ جمع تفریق کرنے سے دیکھیں فرقے پیدا ہوئے، اور سب فرقوں کے بارے میں سرکار نے فرما دیا کہ یہ دوزخی ہیں۔ ایک جماعت ہوگی جو جنتی ہوگی، اور جو ان کے مریدین ہوں گے یعنی ان کے ساتھ لگنے والے لوگ وہ جنتی ہوں گے۔ اور اس طرح اللہ نے نہیں کہا کس کی شان بلند، اللہ نے سب کو اعلیٰ شان دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ مثل ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا کہ وہ مثل موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتیں اور یکے بعد دیگرے، یعنی اگر ایک فوت ہو جاتی تو یکے بعد دیگرے میں 100 کی شادی حضرت عثمان سے کر دیتا۔ علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تم میرے بھائی ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام۔ اب اگر اس میں فرق کرے کوئی کہ ابراہیم علیہ السلام تو پھر مطلق نبی تھے، ان کا کلمہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب رسول ہیں، پھر ان دونوں کے مراتب تو بہت بلند ہو گئے۔ اور ہارون علیہ السلام غیر مطلق نبی تھے، ان کا کلمہ نہیں تھا، اور علی علیہ السلام کی مثال ان سے دی ہے۔ لیکن دیکھیں پھر آپ کے بارے میں یہ فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، آپ مولا کائنات ہیں۔ دیکھیں ایک صحابی کی اگر ایک سائیڈ میں شان بیان کی، دوسری کی دوسری طرف بیان کی، تو ان میں جو تمیز فرق کرے، کسی کی شان بڑھائے کوئی گھٹائے، تو بھائی مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ سارے ہی بہت عالی شان تھے، میرے اور آپ لوگوں کی سمجھوں سے باہر تھی ان کی شان۔ جو ان میں کوئی ایسی کرتا ہے تو اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ 72 فرقے ہوں گے، سارے ہی دوزخی ہوں گے۔ اب کئی کہہ دیتے ہیں جی 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنتی۔ بھائی فرقہ کوئی بھی نہیں جنتی ہوگا، سرکار میں 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے۔ اگر 73 ہوں گے تو 73 بھی دوزخی ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ قرآن پاک میں منع فرما رہے ہیں لا تفرقوا، فرقے نہ بناؤ۔ اب یہ فرقے بناتے ہیں، جو بھی فرقے بنائیں گے اور اپنے آپ کو فرقہ کہیں گے، 73 فرقے ہوں گے تو 73 دوزخی ہوں گے۔ سرکار میں 72 فرقے ہوں گے، سارے دوزخی ہوں گے، اور جماعت ہے وہ اولیاء کرام ہیں۔ اس طرح ان میں بھائی ایک کی شان دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ اس شان کا تو کوئی دوسرا بزرگ ہے ہی نہیں، جب دوسرے کی شان دیکھو تو لگتا ہے اس جیسا کوئی نہیں۔ اب یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے
کہ اب ایسا کوئی شخص پیدا کرنا ہے نہیں کرنا، یہ کہیں بھی اللہ نے نہیں فرمایا کہ اب غوث اعظم کثلث العزیز ان کے مرتبے کا میں دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا۔ اگر کسی اللہ کے ولی کسی قطب عالم نے یہ فرمایا ہو تو پھر تو ہم ان کی بات کو ترجیح دیں گے۔ اگر یہ دوستی فرقے یا عام مسلمان یا عام صوفی، میرے جیسے غریب لوگ جو بیچارے طریقت کو بھی نہیں سمجھتے، تصوف کو نہیں سمجھتے، تو ایسی بڑی بڑی باتیں کریں تو وہ صرف اپنا ایمان ضائع کر سکتے ہیں، فیصلہ ان کا صحیح نہیں ہوگا۔ کیونکہ ولیوں کے بارے میں اب جیسے وہ تو جنتی ہیں، ان کے صدقے میں اور کتنے لوگ جنتی ہوں گے، تو ان کی شان کے بارے میں فیصلے دوست کی کر رہے ہیں۔ تو میرا بھائی اللہ رسول ان بزرگوں کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔